ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ قیامت کے دن جس کو دکھانے کے لیے عبادت کی تھی آج بدلہ اس سے مانگو۔ تھوڑا یہاں رک کر کے ٹھہرنا اور سوچنا۔ زکوٰۃ دیتے وقت اپنے گھر پہ قطار لگوانے والوں، زکوٰۃ دیتے وقت اپنے گھروں پہ قطار لگوانے والوں، لوگوں کو بار بار بلا کے چکر کھلانے والوں کہ لوگ دیکھیں تو صحیح کہ میں زکوٰۃ بانٹ رہا ہوں۔ گھر پہ مہمان آئے تو کہتے ہیں الحمدللہ میرے 4 حج ہو گئے۔ کس نے پوچھا تھا آپ سے 4 حج ہو گئے؟ کتنا نازک ہے نا ریا کا معاملہ، شرک اصغر کا معاملہ۔ ذیل المدعا احسن الویا لآدابی دعا پر جو حاشیہ لکھا گیا ہے اس میں یہ موجود ہے۔ امام سفیان ثوری ایک دعوت میں گئے، دعوت میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ میزبان دسترخوان لگایا اور اپنے غلام سے کہا ذرا وہ پلیٹیں لانا، وہ پلیٹ لانا جو میں دوسرے بار حج پہ گیا تھا تو لایا تھا۔ ہم نے قدرت کی شان کریمی پر غور کیا، اس کی شان غیرت پر کبھی غور نہیں کیا۔ وہ کریم ہے، رحیم ہے، تو وہ غیرت والا بھی ہے، وہ بہت غیور ہے، بہت غیور۔ ہم بس یہ کہتے ہیں کہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ رحیم ہے، بے شک رحیم و کریم ہے، لیکن وہ غیور بھی ہے، غیور۔ وہ اتنا غیور ہے، اتنا غیور ہے کہ جیسے اس کی طرح کوئی رحیم نہیں ہے، اس کی طرح کوئی کریم نہیں ہے، اس کی طرح کوئی ستار نہیں ہے، اس کی طرح کوئی بخشنے والا مہربان نہیں ہے، ویسے اس کی طرح کوئی غیرت والا بھی نہیں۔ جیسے صفت رحیمی بے مثال ہے ویسے صفت غیرت بھی بے مثال ہے۔ اس کی غیرت کا اندازہ اس سے کر لو، اس سے کر لو غیرت کا اندازہ کہ جس کو اپنے ہاتھ سے زمین پہ اپنا خلیفہ بناتا ہے ایک لغزش پیغمبرانہ کرنے پر اس کو جنت سے باہر بھی کرتا ہے۔ یہ صفت غیرت ہے۔ کوئی معمولی آدمی تھے حضرت آدم، نہ انہوں نے گناہ کیا نہ مطلق خطا کی، وہ خطائیں مطلق بھی نہیں تھی، لوگ اس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں اور ہم اہل سنت اس کو مزید ادب کے پیرائے میں ڈھال کر لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں۔ آدم اس معصوم کا نام ہے کہ تصور گناہ بھی ان کے قریب سے نہیں گزر سکتا، لیکن شان غیرت اس کی شان غیوری کا عالم یہ کہ جسے خلیفہ فی الارض کیا، فرشتوں کا مسجود بنایا، فرشتوں نے سجدہ کیا، جس کے سامنے جھکے سب، ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت سے باہر کیا، صرف باہر ہی نہیں کیا، بیوی کو جدا بھی کر دیا، اندھیروں میں بھی ڈال دیا، حتیٰ کہ لباس بھی واپس لیا، حتیٰ کہ کہاں ہے ہم کو سید ابو البشر، نبیوں کے باپ، ولیوں کے باپ، صحابہ کے باپ۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ ہمیں بتانے کے لیے جب معصوم کے لیے اتنی غیرت کرتا ہوں تو تو کون؟ ہم کہاں ہیں؟ اور پھر سوچنے کہ ایک بار کان کھینچیں گے اور 2 بار گال پہ ماریں گے تو سب بخشے جائیں گے۔ یہ تصور بھی غلط ہے۔ میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن اس تناظر میں اس کی ذرا غیرت بھی دیکھ لیں کہ جب زمین پہ اتار دیا، بیوی کو جدا کر دیا، لباس واپس لے لیا، 200 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، کوئی جواب ہی نہیں۔ 200 سال کس کو کہتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں، کوئی کلام ہی نہیں۔ اور لہجہ کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، عاجزی کی انتہا تو دیکھیں، لغزش پیغمبرانہ پر یہ عاجزی ہے۔ ہمارے یہاں تو عاجزی کچھ نہیں، عاجزی کوئی نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی شان غیرت پر بھی توجہ کریں، وہ کتنی غیرت والا ہے، کتنا غیور ہے وہ۔ ہم گناہ کرتے جائیں، صفت ستاری غفاری کی بات کرتے جائیں، اس کی شان غیرت پر بھی نظر ہو، اس کی شان غیرت پر بھی نظر، بہت غیرت والا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں مجھ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے۔
اور مجھ سے زیادہ غیرت والا میرا رب ہے، مجھے بنانے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کی غیرت دیکھیں، حضور کتنے غیرت والے مخلوق میں، ان سے بڑا غیرت والا مخلوق میں کوئی نہیں، اور ان کا خالق ان سے زیادہ غیرت۔ ایک شخص نے صرف ڈکار لے لی، ڈکار، سرکار نے فرمایا کہ یہ ڈکار لے کر میرے پاس مت آیا، پیٹ بھر کے کھا کے ڈکار لینے میں، اپنی ڈکار کو مجھ سے دور رکھو۔ جو ڈکار پر ناراض ہو جائے، ہم گمان کرتے ہیں کہ داڑھی منڈانے پر وہ ہم سے راضی رہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح، کہاں ڈکار، حالانکہ وہ گناہ بھی نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، خلاف ادب ہے محفل میں زور سے ڈکار لینا۔ تو جو خلاف ادب کام پر کیوں ناراض ہو کہ میرے پاس یہ ڈکار لینے مت آیا کرو، پیٹ بھر کے مت آیا کرو میرے پاس۔ جو ڈکار پر ناراض ہو جائے، یہ غیرت ہے رسول اللہ کی۔ تو جو نمازیں ہی نہیں پڑھتے، جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے، جو لوگ حرام لقمے کھاتے ہیں، جو لوگ برائی کے قریب جاتے ہیں، جن کی زندگی کے اندر خوف خدا ہی نہیں، آخرت کا تصور ہی نہیں، تو بات بہت دور چلی گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا فرمان ہے، کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، جان جاؤ گے اور ضرور جان جاؤ گے۔ سکرات کا پہلی مرتبہ اعمال دکھائے جائیں گے اور انجام دکھائے جائیں گے۔ تو بات بہت دور نکلی، میں اختصار کے ساتھ بس کروں کہ بعض مرتبہ ایسے قدرت نے انکار بھی کر دیا۔ جو لوگ سکرات کے وقت توبہ کرتے ہیں، بعض کا انکار بھی ہو گیا، کر دیا قدرت نے انکار۔ وہ بے نیاز ہے، اسے کون پوچھنے والا ہے کیسے انکار ہوا۔ حافظ ابن الجوزی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضرت سیدنا مالک الدینار کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو میرا دوست بھی، اللہ نہ کرے کہ ہم پر یہ وقت نہ آئے، اللہ نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، اس کو راضی کرتے رہیں، اس کو راضی کرتے رہیں، ریا سے بچتے رہیں، شرک اصغر سے بچتے رہیں۔ اس لئے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی شرک اصغر کر کے آئے گا ریا کی شکل میں، تو میں کہوں گا کہ جاؤ لے لو اپنا جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا اس سے لے کر آؤ۔ اب بتائیں کہ وہاں لوگوں کے بدن پہ کفن بھی نہیں ہوگا تو کوئی ہمیں دے گا کیا دے گا کوئی؟ اس لیے اللہ کے لیے عمل کریں، اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں۔ اور جو احسن الویا سے روایت پڑھا تھا وہ پڑھ کے پھر میں اختتام کی طرف چلتا ہوں، دیر بھی ہوئی ہے، ٹائم بھی ہو گیا۔ احسن الویا سے جو روایت پڑھ رہا تھا وہ پڑھ کر پھر مالک بن دینار والی روایت پڑھ کے گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے کہ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا نا یہ وہ حج کہ دوسری بار حج پہ گیا تھا، تو وہ جو برتن لایا تھا وہ لے آؤ، اپنے غلام سے کہا کہ لے آؤ۔ امام سفیان ثوری رونے لگے اور بہت روئے اور بہت روئے۔ میزبان نے کہا حضرت غلطی کیا ہو گئی، کیا لغزش ہو گئی، کیا خطا ہو گئی، آپ اتنا رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا تو نے جو 2 حج کیے تھے نا، دونوں حج اللہ نے قبول کر لیے، تیرے دونوں حج قبول تھے اللہ کی بارگاہ، اللہ نے قبول کر لے۔ لیکن جب تو نے مجھے بتانے کے لیے کہا نا کہ وہ جو دوسرے بار حج پہ گیا تھا وہ پلیٹ لے کر آگے، تیرا مقصد یہ تھا نا کہ تو بتائے کہ میں ڈبل حج ہوں، 2 مرتبہ حج کر چکا۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے اس کا حج تو قبول کر لیا تھا، لیکن چونکہ اب وہ لوگوں میں تشہیر کر رہے ہیں تو اب اس کے حج مٹا دیے جائیں، مقبول کی فہرست سے نکال کے مردود کی فہرست میں ڈال دیا جائے، یعنی قبول کر کے بھی رد ہو سکتا ہے بعض میں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ حج پر ہے، ایک بزرگ حج پر، اس دور میں لوگ فلائٹوں سے تو حج تھوڑی کرتے، فلائٹ تھوڑی تھی، پیدل جاتے تھے لوگ حج کے لیے، جہازوں سے جاتے تھے، پانی کے جہاز سے، اونٹوں پہ کھچروں میں جاتے۔ تو ایک کھانا بنانے کے لیے ایک جگہ پیر اور مرید دونوں رکے،
کھانا بنانے کے لیے رکے، نمک نہیں تھا۔ مرید نے کہا سرکار میں ابھی نمک لے کر آیا۔ ایک دروازے پہ گیا، کہا ہم لوگ سفر حج میں ہیں، ذرا نمک دینا، نمک ختم ہو گیا۔ لا کے نمک ڈالا، کھا لیے۔ سوئے تو خواب میں وہ بزرگ سے فرشتہ کہہ رہا تھا کہ نمک پر تو حج بیچ دیا، اب آگے کھانا پکانے کے لیے کیا بیچو گے؟ ایک صحابی تھے جنہوں نے تبوک میں رسول اللہ کے ساتھ سفر کیا تھا، جنگ تبوک، جس کو جیش اسرت کہتے ہیں، اسرت والی جنگ، اسرت والا سپاہ، اسرت والی فوج، اسرت والی فوج، اسرت یعنی مشکل، تنگی کا زمانہ۔ تبوک میں کیا دن تھے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایک کھجور 8 لوگوں کو دی جاتی تو میں کھاتا نہیں تھا، بلکہ چوس کر کسی اپنے بھائی کو دے دیتا تھا کہ میرے اس سے اس کو کام آ جائے، اور چوس اس لیے لیتا تھا کہ پانی زیادہ پلایا جائے گا تو میرا پیٹ بھر جائے گا۔ ایسی اسرت کے دور میں وہ لوگوں نے سفر کیا۔ ایک صحابی نے سفر کیا، لیکن اس سفر کے بعد وہ پوری زندگی آخری دم تک روتے رہے۔ لوگ کہتے تھے آپ جنگ تبوک میں شریک ہوئے، اتنا روتے کیوں ہو؟ فرمایا کہ میں نے جنگ تبوک کی مشکلات سفر کی، ایک بار کسی کو بیان کر دی تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں بیان کرنے سے وہ ضائع تو نہیں ہوگی۔ یعنی عمل کا معاملہ، بلکہ یہ بھی ریا ہے۔ آپ اکیلے چپکے عبادت کر رہے تھے، چپکے عبادت کر، کوئی آ گیا اور پھر دل خوش ہو گیا کہ یار اس نے مجھے دیکھ لیا، اب میری کیسی تعریف کرے گا؟ آپ کی عبادت اس لیے کرو اللہ کے لیے۔ اگر دل میں خیال بھی ہے نا کہ وہ فلاں دیکھ رہا ہے تو فوراً پر کیا دے سکتا، اس کی اوقات کیا ہے، نکالو باہر نکالو، کیا دے سکتا ہے اس کی اوقات؟ آج تعریف کرے گا، کل گالیاں دے گا۔ لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آج سر پہ بٹھاتے ہیں، کل اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ سب کی فکر چھوڑو، رب کی رضا کی فکر کرو۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے ان کو راضی کیا جائے، اور جس دن یار راضی ہو گیا اس دن سب کو راضی ہونا ہی۔ اس لیے عمل کرو اللہ کے لیے۔ تو پہلے تو عمل ہوتا نہیں، اور جب ہوتا ہے تو پھر ریا کی نظر۔ شیطان بڑا مردود ہے، بڑا شاطر ہے، عمل کرنے نہیں دیتا، اور کرو تو چھپانے نہیں دیتا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کئی سال تک روزے رکھتے ہیں، کئی سال تک۔ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ گھر سے ٹفن لے کر کے جاتے تھے کہ مدرسے میں جا کے کھائیں گے، اور مدرسے میں جا کے طلبہ کو کھلا دیتے تھے۔ تو گھر والے سمجھتے تھے کہ مدرسے میں جا کے کھا رہے ہیں، اور بچے طلبہ سمجھتے تھے کہ گھر سے کھا کے آئے۔ یہ خلوص تھا۔ آج تو اگر کوئی آ جائے کسی دن اچانک سفر پہ جانا ہو فجر میں اٹھ کے، اور اس دن اتفاق سے امام صاحب ہی نہیں آئے، تو دوسرے ہے امام صاحب آج فجر میں دکھے نہیں، آپ میں آیا تھا فجر میں۔ یہ صورتیں حال ہیں۔ عبادت چھپانے کا شوق ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو سکرات کے وقت اگر کوئی توبہ کرے، حلق میں روح اٹکتی ہے، گرگرے کا وقت آتا ہے تو توبہ قبول نہیں، اور یوں بھی اللہ اگر کسی کی چاہے تو بے نیازی سے اس کی توبہ رد کر دے، مایوس کر دے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میرا پڑوسی تھا، مجھے پتا چلا کہ وہ سکرات میں ہے۔ میں گیا تو دیکھا کہ اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی، گرم گرم سانس، اور تیز تیز وہ سانس لے رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ اب جیے گا نہیں، تو میں نے اس کو نصیحت کی، کیا ہوا؟ کہا پوری زندگی گزر گئی اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے میں، گناہ میں، برائیوں میں، بے حیائیوں میں، مال کی محبت میں گئی پوری زندگی، اب مر رہا ہوں، اپنا انجام دیکھوں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، دیکھ رہا ہوں انجام۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا توبہ کر، اس نے کہا استغفر اللہ،
آپ نے کہا توبہ کر لے، اس نے کہا استغفر اللہ۔ گھر کے کونے سے آواز آئی بندے رہنے دے، ہم نے تجھے بہت مہلت دی لیکن بے وفا پائے۔ میں روتا ہوا واپس آیا، اس کے مرنے کے بعد جب میں نے خواب میں دیکھا تو اللہ کے عذاب میں گرفتار تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا توبہ کرتا تھا وہ مہلت دیتا تھا پھر توڑ دیتے تھے، پھر توبہ کرتا تھا وہ مہلت دیتا تھا پھر توڑ، آخر کار اس کی شان غیرت نے کہا اب رہنے دے، اب ہمارے ساتھ مذاق مت کر، ہمارا مذاق نہیں اڑا۔ تو یہ بھی ہے، اللہ کو کریم جان کے گناہ کرنے والوں کو چاہیے اس کی شان غیرت کا بھی خیال۔ قرآن آگے کہتا ہے اگر تم یقین رکھتے نا اس بات پر، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقین رکھتے تو مال سے محبت کیوں کرتے؟ یہ دیکھنے پر اگر تمہارا علم یقین تھا، یقینی علم تھا تو مال سے محبت کیوں؟ مال کی محبت میں اللہ سے بغاوت کیوں کرتے؟ پھر اللہ فرماتا ہے لَتَرَوْنَ الْجَحِيمِ، اور تم بے شک ضرور، اللہ اکبر، تاکید کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، لَتَرَوْنَ الْجَحِيمِ، تم ضرور بے شک جہنم دیکھو گے۔ اللہ نے جنت دیکھنے کی بات نہیں کی، کہا کہ تم ضرور بے شک جہنم دیکھو گے۔ جہنم کی اگر ٹرین چل رہی ہو اور ہم کھائی دیکھ لے تو سر پھرنے لگتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں، متلی کی کیفیت ہوتی ہے، راستے ٹیڑے ترچھے ہو تو آدمی کو الٹی ہونے لگتی ہے، سب جہنم دیکھیں۔ جنتی بھی جہنم دیکھ کر ہی گزرے، اس دن کا حال کیا؟ قرآن کہتا ہے لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، تم جہنم ضرور بے شک دیکھو۔ جنت پہ جانے کا ایک ہی راستہ ہے جسے پلسرات کہتے ہیں، وہ جہنم سے ہو کر جاتے ہیں۔ سوچے تو صحیح، کس کٹھن وادی سے، کس کٹھن گھاٹی سے گزرنا ہے، اور ہم غفلت اور صرف غفلت کا شکار۔ جہنم دیکھو، کہاں سے وہ آنکھ لائیں گے جہنم دیکھنے کے لیے، اور کہاں سے وہ ہمت لائیں گے جہنم دیکھنے کے لیے۔ ایک بزرگ رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے؟ فرمایا بیٹا اگر اللہ یہ کہتا نا کہ میں تمہیں گرم پانی کا عذاب دوں گا تو بھی میرے لیے بہت تھا وہ، کیونکہ میرا جسم تو گرم پانی برداشت نہیں کر پاتا، لیکن اس نے گرم پانی کا عذاب دینے کی بات نہیں، اس نے آگ کا عذاب دینے کی بات۔ اپنے گیزر میں پانی زیادہ گرم ہو جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، جہنم کی آگ کا عذاب ہم کیسے برداشت کریں؟ اور اللہ کہتا ہے ضرور بے شک تم جہنم دیکھو۔ کیا ہم نے سبیل کی ہے جہنم سے بچنے کی؟ ایک حدیث پڑھ کر کے پھر آگے گزرتے۔ جہنم کی آگ کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی، جہنم کی آگ کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی سوائے دو چیزوں کے۔ ایک تو جو صدقہ چھپا کر دے وہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھائے گا، اور ایک جو اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے وہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھائے گا۔ اللہ کرے یہ دونوں چیز ہمارے اندر ہے، صدقہ چھپا کر دینا، ایک ہاتھ سے صدقہ دو۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔